میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ کیمروں والے بھی بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، سیکیورٹی کے دوست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ آپ سب، آپ سے عرض کیا تھا بیٹھنے کا، اور یہ موبائل بھی اگر آپ نیچے کر لیں گے تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا نیچے کر لیں صرف موبائل کو، درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ آج اس خوبصورت محفل پاک میں ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی اور دیگر دینی اور روحانی شخصیات بھی جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میری بڑی آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ ظاہر ہے مسجد کا بہت احترام ہے، یہ دوست جو ٹھیک کرا رہے ہیں نا سب کو، یہ کبھی چھوڑ دینا سارا کام، اطمینان سے بیٹھے جی، ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، پیار سے بیٹھے سارے، آپ سب اطمینان سے بس اپنی اپنی جگہ، کوئی کسی کو اگر درست کرنا بھی چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کا احترام زیادہ ہے، پیر مولوی تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، آپ اگر تھوڑا خاموشی اختیار کریں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ اللہ کریم آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اس ماحول کو دیکھ کر بہت سارے دوستوں کا یہ والا شکوہ تو مجھ سے اٹھ جانا چاہیے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کیوں حاضر نہیں ہو پاتا۔ اب دوستوں کو جب ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی، جس طرح لوگ آزمائش میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت میں۔ ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آپ اطمینان سے مسجد کے بہت زیادہ احترام کو، اللہ کے گھر کے بہت زیادہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور ویڈیو اتنی ضروری تھی تو مجھے بتاتے، میں صرف ویڈیو بھیجتا، میرا تو خیال تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بہترین برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے جو درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح بھی کرے اور مجھے معاف بھی فرمائے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے، آپ لوگ محبت سے خاموشی سے اگر سماعت فرمائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں اور آزمائش میں ہے، لیکن بہرحال آپ جب جتنی محبت سے بیٹھیں گے اس کا زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو رمضان شریف کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میں یہاں آیا تو یہاں میرے لیے خیر کے جملے کہے گئے، اچھے لفظوں سے میرا استقبال کیا گیا، تو ظاہر ہے جو یہاں دوست بات کر رہے تھے وہ معتبر آدمی تھے، اچھے آدمی ہوں گے، تو آپ یقیناً یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے مولانا نے جس کے لیے اعلان جمعے میں کیا ہے اور کتنے سارے لوگ جس کو سننے کے لیے آئے ہیں شاید بڑا آدمی ہو۔ کوئی کسی کے لیے جب استقبالیہ کہتا ہے، اچھے جملے کہتا ہے، تو اس بندے کا اپنا قد جتنا بڑا ہوتا ہے لوگ آنے والی شخصیت کو بھی اسی میں تولتے ہیں۔ اور جناب ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی کی بات سننی ہے، وہ ہمارے فلاں بزرگ نے فرمایا کہ فلاں کی بات سننی ہے،
اس سے بہت اچھے، بہت گہرے، بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں، وہ مائک لے لے کے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آدمی کو، اس کا اور گہرا اور عمدہ اور زیادہ اثر ہوگا. مثال دی ہے، بات سمجھ میں آ جائے. رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ. اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے. اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمایا اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے. اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے. اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے. محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے. اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے. اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں، کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے. حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے. اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے، پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں.
फरमाया कि वो अपने सारे कामों को पहले समेट लेते और रमजान में उनकी पूरी तवज्जुहात, अल्लाह करे आपकी भी तवज्जो सारी मेरी बात पे हो जाए, आमीन तो कह दे। ऐसा ना हो जब तक आप इंतजाम मुकम्मल करें तब तक हम छुट्टी ले लें आपसे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आप ज्यादा गौर करें, माशाल्लाह इंतजाम अच्छा है आपका, और आप ज्यादा परेशान ना हो। मैं छोटा आदमी हूँ, शुरू में कह चुका हूँ, आपसे अल्लाह रसूल की बात करने आया हूँ। आप ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे, तबीयत अमल की तरफ माइल होगी तो मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। तो आप गौर करें बात पर, छोड़ दें बाकी चीज़ों। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आमीन तो कह दे। हमारी तरफ देखें फिर उधर देख रहे हैं, कमाल हो गई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत। जो उस्ताद टाइप लोग होते हैं ना, पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कहते हैं बच्चे को मेरी तरफ देख, चाहे अली बात आसा भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरा देखेगा तो सबक का मजा आएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर। और वैसे भी हमारी महफिल में एक आध आदमी होता है जिसने मजमे में भी लाजमी बैठना होता है और सारे इंतजाम भी करने होते हैं। भाई आपको बंदोबस्त करना है तो आप उधर तशरीफ ले जाएं जहाँ बंदोबस्त हो रहा है। अब यहाँ भी तशरीफ फरमाए, वहाँ भी तशरीफ फरमाए, तो रूहानियत से ही काम चलाएं, यही ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें अता करे, सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल की सब बरकत हमें नसीब करे। थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूँ तो चाहता हूँ कि सारा काम महफिल को दुरुस्त करने में ही ना लग जाए, कुछ बात भी हो जाए। तो अगली बात यह है कि रमजान में करना क्या है, इबादत कौन कौन सी हमने ज्यादा करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रोजादार का सारा वक्त ही इबादत में है। उसे कहा गया है कि रोजा तेरे लिए ढाल है। रोजा रखना भी है, रखने के भी फजाइल है। महबूब फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। नहीं, आप खाना ही खा रहे हैं लेकिन खाना खाते खाते आप पर रहमत हो रही। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हमारा और दीगर मज़ाहब वालों का फर्क यह है कि हम सहरी खाते हैं और वो बगैर सहरी खाए रोजा रखते हैं। यानी सहरी खाना, इसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना दर्जा अता फरमाया। अब आपने रोजा रख लिया, रोजा ढाल है, इसको रखना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। थोड़ा सा अपने आप को रमजान अल मुबारक में बदलना है, रूटीन का काम नहीं करना। आपने रोजा रखा है, अब आपको उस रोजे का मुहाफिज बनना है। उसके लिए क्या करेंगे, अपने आप पर जरा पाबंदी लगाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ खवातीन हाजिर हुई थी कि हम रोजेदार हैं, तो फरमाया तुमने तो गीबत की है, मुर्दा भाई का गोश्त खाया है, कहाँ रहा तुम्हारा रोजा। जब तक कोई झगड़ा ना करे, जब तक कोई गीबत ना करे, उतनी देर तक तो उसका रोजा ढाल है। लेकिन अगर कोई ये काम करता है तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि वो अपने रोजे की बरकत को जाया करता है। रोजे के मुहाफिज बने। अगर कोई शख्स ऐसी बात भी करता है तो उसे कहीं भाई मैं रोजादार हूं, उस रोजे के मुहाफिज बने। फिर रमजान अल मुबारक के अंदर कुरान मजीद के साथ रमजान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, उसमें भी फरमाया अल्लाह ताला ने शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। हमारा ना कुरान मजीद के साथ रिश्ता आखिर किस तरह का होना चाहिए। अल्लाह का फजल है, रमजान के अंदर आपको बहुत हुफ़ाज़ मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है किसी जगह कि कोई शख्स ये कहे कि हमें कुरान मजीद सुनना था तरावी में लेकिन हमें हाफिज नहीं मिला। ये हो सकता है किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले, ये मुमकिन है सुनाने का मौका ना मिले, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि ऐसा कोई शख्स नहीं। हुफ़ाज़ बड़े हैं, कुर्रा बड़े बड़े आला है, कुरान मजीद के आलिम, तर्जुमा करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, समझाने वाले बड़ी तादाद रखते हैं। लेकिन हमें जरूरत किन लोगों की है? हमें जरूरत है कुरान मजीद के उशाक की, जो इश्क करे कुरान मजीद से। रुके भेजते हो ना नात खानों को, बहुत अच्छी बात, फुला नात सुनाए, बहुत आला बात। एक आध रुका कभी भेजा करो ना, आज बड़ा दिल कर रहा है सूरह रहमान सुनाए। एक आध रुका रवाना करो ना स्टेज की जानिब। कभी जब कारी साहब तिलावत कर रहे हो तो उन्हें कहा बहुत दिल कर रहा है आज
آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں، یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ، دلچسپیاں ہو، ذوق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو، اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے السلام علیکم ہوتی تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی، سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، تو حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کریں، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی، حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی، قرآن مجید سارا دن تلاوت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھے کتنے سپارے ہوئے، میں نہیں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے۔ اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے، دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں، تو چھپایا جاتا تھا۔ لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں۔ اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا۔ اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے، ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی۔ وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا، جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا، پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں، یاد کی ہیں، ذہنوں پہ بٹھائی ہیں، کاش آپ ایک دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے، اصلاح لیتے، کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے، اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا، اور 2 بار سنا ہے۔ چلے یہ ذوق تو پیدا کریں، قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کریں۔ 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ کرا رہا ہوں، 1 پارہ مسجد میں پڑھیں صبح۔ میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں۔ آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آیا، نہ پہلے آیا ہے۔ تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں جی خبریں سنتا ہوں، آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں۔ آپ کے جو تعلق کی بات ہے، کوئی مجبوری آپ دیکھیں، باقی چھوڑ دیں، وقت قرآن مجید کو دیں۔
یہ سمجھ کر کے ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے، کریم محبوب کا طریقہ ہے، قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں۔ ایک پارہ مسجد میں پڑھیں، مسجد کا حق ہے، ایک گھر میں پڑھیں، گھر کو قبرستان نہیں بنانا۔ اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا۔ صرف ایک کام کیجئے گا، بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا، ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا، اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دو دن میں انسان کی نفسیات ہے، ایک دو دن میں روٹین بن جاتی۔ آپ ایک دن اٹھے صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا، دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی، روٹین بن جاتی ہے آدمی۔ آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں، تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرے تو صحیح۔ آپ کو شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارہ لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ایسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو۔ آپ کے ہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دیں اور مہربانی کریں۔ لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے۔ جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا۔ یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کہ اس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر بن جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو۔ میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس
2 दिन और निकालो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अफ्तारियाँ और सियासी अफ्तारियाँ थोड़ी बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें गौर कर लेना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में भी लोग गुजारिशात पेश कर रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तफरीक से हम कब निकलेंगे कि बस हमें लोगों को खैरात ही देनी है? आप लोगों के दुखों का मदावा करें, आप तालीम को आम करें, रोजगार को आम करें, और आप लोगों की जरूरियात की किफालत करें। एक शख्स सिर्फ दे और एक आदमी को दे, लेकिन उसकी जरूरियात का ख्याल करें। इस तरह का रवैया कि मुझे 100 जगह पे देना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक शख्स को ज़कात लगती थी, इतने लोगों ने ज़कात दी, उसने कारोबार किया कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था। लेकिन वो हम तो लोगों को इस तरह का रवैया रखते हैं कि बस ठीक है, ये काम चलता ही रहना चाहिए। तो आप अपनी तबीयत में रमज़ान में सखावत का मिजाज पैदा करें और अपने इर्द गिर्द ढूंढें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शख्स को कुछ देने लगे तो जमीन पे रख के चले गए और फिर आवाज दी, वो मैंने कुछ आपके लिए तोहफा रखा है, फलां जगह उठा लीजिएगा। तो किसी ने कहा, हुजूर आपने नीचे रखा है, दे देते। फरमाने लगे, लेते वक्त वो आंखें भी नीची करता, उसकी जुबान पर शुक्रिया के अल्फाज भी लड़खड़ाते हुए आते, और वो मुझे मुहसिन जानकर अपने मिजाज में थोड़ा कमजोरी भी महसूस करता। तो मैं जल्दी से इसलिए आ गया हूं कि कहीं उसको नजरें ना झुकानी पड़े, अल्लाह की रिजा के लिए दिया है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, किसी गरीब की बेटी की शादी कराओ तो फिर खुद उस शादी में ना जाना, इसलिए कि वो तो फिर बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा, नजरें झुकाए फिरेगा। तुमने ताबुन कर दिया, अब घर रहो। चौथा काम जो हमने रमजान में बहुत ज्यादा करना है वो दुआएं मांगने का है। दुआ मोमिन का हथियार है। कुछ लोग कहते हैं दुआ से क्या होता है। मैंने कहा, अगर रसूल रहमत दुआ मांगे ना तो अल्लाह हजरत उमर जैसे लोगों को दीन में दाखिल कर देता है। वो दुआ की ताकत का ही नहीं पता। दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ से इनकलाब आ जाता है, काया पलट जाती है। दुआ करो कोई दुआ देने वाला मिले, दुआ करो कोई पिछले शहर उठकर दुआ दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई दुआओं में याद रखे, दुआएं मांगे और दूसरों के लिए ज्यादा मांगे। आपने ज्यादा गौर किया है, मैं समझ गया हूं कि दूसरों के लिए मांगे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगे। हदीस में फरमाया, जो दुआ तुम किसी के लिए मांगते हो अल्लाह पहले तुम्हें अता फरमाता है। आप मांगेंगे तो वो तो करम होगा। अपने लिए भी मांगे पर दूसरों के लिए भी मांगे। दिल बड़ा जख्मी है, तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है जब फलस्तीन के लोगों की तकलीफ देखते हैं। हम ना खबरों में थोड़े दिन रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज है, जो खबर चल गई उसके पीछे हो लिए। जिन इलाकों में सैलाब आया था वो सारे लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, कारोबार चल गए, लेकिन खबरें खत्म हो गई है ना, तो हम भी चुप कर गए। फलस्तीन की चंद दिन खबरें जरा ज्यादा थी तो हम भी जरा ज्यादा बात कर रहे थे। अब वो खबरें खत्म हो गई, जंग तो खत्म नहीं हुई, तकलीफ तो खत्म नहीं हुई। खुदा के बंदों, जो जख्म लगे थे वो तो नहीं भरे। आंसू तो अपनी जगह पे हैं, दर्द तो अपनी जगह पे, लेकिन हम खामोश हैं। हमारे वही स्टेटस है, वही आना जाना, वही फुर्तियां हैं, वही खाना पीना है। हमें किसी से क्या लगे इल्ला माशा। अपने मुसलमान भाइयों का दर्द समझो, अपनी तिजोरियां भरते जाना और किसी का ख्याल ही ना करना। इसका माना यह है कि दिल सख्त हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा तो हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया, कोई यतीम मिले ना, उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इन पर देखें, मैं बात समेटने लगा हूं। 5वां काम जो रमजान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा।
हमें सोचने का वक्त मिलेगा, हम रोजे से होंगे, बैठने का मौका। हमारे सूफिया एक मुराकबा कराते हैं। अब तो खैर हम जो सूफिया की जमात है, हमें भी तर्ज का नहीं पता कि सूफिया का असल तरीका क्या है। ना हमारे यहाँ वज़ाइफ पढ़ने का वो रिवाज है, ना अकेले में बैठ के कुछ देर मुराकबे की वो कैफियत है, ना दुआ और मुनाजात और वो अकेले की इबादतें तन्हाई की, दूसरों से कट के अल्लाह को याद करना, थोड़ी देर के लिए करना लेकिन तन्हाई में। हमारे यहाँ जो चीज़ भी होती है वो चूँकि ज़्यादातर इज्तिमाई होती है, तो इज्तिमाई चीज़ें ज़्यादातर फेसबुक पे होती हैं, तो फिर वो उसकी वो कैफियत नहीं रहती, वो ज़ौक़ नहीं रहता। आप रमज़ानों में थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारे। गारे हिरा में तन्हा बैठना भी तो नबी करीम का तरीका है। गारे सौर में 3 दिन सबसे कट के इस्लाम रहबानियत की नफी करता है, लेकिन कुछ देर के लिए खलवत करना, अकेले में बैठना, थोड़ी देर अपने आप से गुफ्तगू करना, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जमाना बीत गया, हमने अपने आप से बात ही नहीं की। अपने आप को भी तो कटहरे में लाना है ना, अपने आप से भी तो कई सवाल पूछने वाले हैं ना, अपने आप से भी तो बात करनी है ना कि मियाँ तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी हैं और तेरी मेहनत कितनी है, हिसाब दे। अल्लाह के इनाम कितने हैं और जवाब में तेरा शुक्र कितना, हिसाब दे। अल्लाह के एक बंदे थे, उन पर नेक थे, इबादत गुजार थे, इनाम बरसने लगे तो एक दिन रो पड़े और तड़प के कहने लगे, अल्लाह मुझ पर इनाम बहुत होने लगे हैं, मेरी कदर बहुत होने लगी है, मेरे आने पर गोया नारे बहुत लगने लगे, लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं, मुझ पर करम करना, कहीं मेरी सारी नेकियों का मुझे दुनिया में अजर ना दे देना। ऐसा ना हो सुबह कयामत मेरा नामा माल खाली रह जाए। करम नवाजी फरमा, कुछ वहां के लिए भी मुझे अता करना। मेरे अजीज, रमजान आपको मौका देगा कुछ तन्हाई में बैठे, अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो। सहरी के लिए जब उठे ना तो 20 मिनट पहले उठे, फिर वुजू बनाए, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़े। बड़ी पसंद है रसूल पाक को तहज्जुद की नमाज, हुजूर बड़े ज़ौक़ से उठते। आप अकेले हो, अपने घर में पढ़ें। उस इबादत के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने लिए, उम्मत के लिए कशकोले तलब दराज करें, लेकिन अपना मुहासबा करें। सारी जिंदगी दूसरों का हिसाब किया है। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत नेक आदमी से कहा, बहुत नेक आदमी से, कि आप बताइए बस्ती में सबसे गुनाहगार कौन है? तो उस नेक आदमी ने अपने गले में रस्सी डाली और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज करने लगे, हुजूर कुछ लोगों का मुझे ख्याल था कि शायद इनमें कुछ गलतियां हों, पर उनकी गलतियों का मुझे सिर्फ शक था, अपनी गलतियों का तो मुझे यकीन है ना, तो मुझे तय है ना मैंने की है, तो मैं हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार। तो आप फरमाने लगे, पता है तुम्हें दर्जा क्यों मिला? ये तुम्हारी जो आजिज़ी है इसी ने तुम्हें दर्जात अता की। अपने आप से तो मुद्दतों हो गए, हमने अपने आप से कभी बात ही नहीं की। हम तो दूसरों की तरबियत और इस्लाह कर रहे हैं, अपने आप से तो कभी गुफ्तगू ही नहीं की। कुछ वक्त अपने आप को दे, अपने साथ कलाम करें। बुजुर्गों के तरीके थे कि वो कुछ लम्हे रात को तन्हाई करते, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते, वक्त बिताते। हम सारे अब मजालिस के, महाफिल के, आने जाने के, उठने बैठने के कायल हैं, अकेले आए हैं दुनिया में। जब जाना है तो फिर अकेले जाना है। कब्र से लेकर कयामत के कायम होने तक तन्हा रहना है, तो थोड़ी सी तन्हाई थोड़ी देर के लिए करना शुरू करें ना अल्लाह की बारगाह में। तो ये 5 बातें आपकी खिदमत में मैंने रमज़ान के ताल्लुक़ से अर्ज़ की हैं। एक गुजारिश मेरी आपसे और है बात ख़त्म करते हुए, यकीनन आप तवज्जो करेंगे। अपनी ज़िंदगी से तनकीद बहुत ज़्यादा निकाल दें। हमारी ना कुछ आंखें ज़्यादा खुल गई हैं, जो ज़्यादा ही तनकीद, अल्लाह के बंदे हैं हम सारे,
اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا. اصلاح کرنا, میں ابھی حرم شریف گیا تھا, میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا, وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے, جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے, یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں. ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو, صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو. اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو. کم از کم ایک ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں, اچھائیاں تلاش کریں, تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں. عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے, تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا, ہر وقت. آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے, لیکن کبھی اس میں سے نقص, تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں, میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے, اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.